والا پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں حدیث یہ غلط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، بڑا اہم ہے، کیونکہ اس جواب کے ذریعے منکرین حدیث جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں. معاذاللہ حدیث کی وقعت کو کم کیا جا رہا ہے. حدیث کی ابتدائی کتاب جس کے اندر اقسام بیان کی گئی ہیں وہ مقدمۃ الشیخ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. یہ ابتدائی کتاب ہے، حدیث کی اقسام ہے. سب سے پہلا جو بڑا درجہ ہے وہ حدیث جو ہے صحیح لی ذاتی ہی ہوتی ہے، پھر صحیح لی غیری ذاتی ہی آ جائے گی، اور پھر حسن لی ذاتی، حسن لی غیری ہی آ جائے گی. تو یہ صحیح کے درجے ہیں. جب یہ کہا جائے نا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں یہ حدیث نہیں. اس کے لیے لگ سے لفظ بولا جاتا ہے موضوع روایت. یہ من گڑت روایت ہے، یہ خود سے بنائی ہوئی ہے. بس اوقات یہ لفظ بھی سننے کو ملتا ہے، یہ ضعیف روایت ہے. اور یاد رکھیں یہ جو اقسام بیان کی ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہیں. اور جن علماء نے یہ بیان کیا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے انگوٹھے چومنے والی جو روایت ہے، بعض علماء کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے. تو جن علماء نے یہ بیان کیا نا یہ حدیث ضعیف ہے، ان علماء کرام نے ہی یہ بیان کیا ہے کہ ضعیف حدیث کے دو درجے ہیں. فضائل کے اندر یہ معتبر ہے اور اس سے احکام مستنبط نہیں ہو سکتے، آپ احکام نہیں نکال سکتے. جیسے کسی روایت کے اندر آیا ہو کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اگرچہ ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے انگوٹھوں والی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان میں میرا نام سنا اور میرے دوست جیسا عمل کیا، یعنی صدیق اکبر جیسا. صدیق اکبر نے کیا کیا تھا کہ سرکار کا نام نامی سن کر انگوٹھے چومے. تو فرمایا جس نے صدیق اکبر جیسا عمل کیا کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد عربی قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. بھائی یہ فضائل ہے، یہ فضیلت ہے. اس سے احکام حرام حلال ہم نہیں اخذ کر رہے. تو جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے. سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ حدیث کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جس طرح قرآن پاک کے اندر ناسخ منسوخ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کے اندر بھی ناسخ منسوخ ہوتا ہے. ناسخ منسوخ کیا ہے؟ ابتداءً کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے، جیسے شراب تھی ابتدائی اسلام میں حلال تھی، جیسے نماز تھی ابتدائی اسلام میں نماز کے دوران جو ہے وہ باتیں کرنا بالکل جائز تھا. کیا کھا کر آئے ہو، کب سفر پر جا رہے ہو، اور کب جو ہے وہ کہاں جانا ہے، یہ سارا کچھ نماز کے اندر طے ہوتا تھا. تو اب یہ بھی روایت ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا نماز کے اندر دنیا کا کلام نہیں کرنا. اب یہ دونوں حدیثیں ہیں. جو پہلی حدیث ہے وہ منسوخ ہے اور جو دوسری حدیث ہے وہ ناسخ ہے. اب کوئی پہلے والی حدیث لا کر آپ کو کہ یہ دیکھو یار حدیث کے اندر تو نماز میں باتیں کرنے کی اجازت دی ہے، تو کیا ہم نماز میں باتیں کرنا لگ جائیں گے؟ بھائی ایسا نہیں ہے. اب ہوتا یوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سوشل میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ حدیث ہے. بھائی یہ تو بتاؤ یہ کہیں منسوخ حدیث تو نہیں ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہے، سمجھ ہے، شعور ہے. حدیث کی قسمیں جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کا درجہ تو بیان کرو. چونکہ عوام جب سنتی ہے نا صحیح نہیں ہے، عوام سمجھتی ہے معاذ اللہ یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ صحیح کے مقابلے میں آتا غلط ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ حدیث ہی نہیں. بھائی وہ صحیح کہہ کر اس کے درجے بیان کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح مطلب حدیث ہی نہیں ہے. علماء نے اس کے درجے بیان کیے ہیں. تو جب بھی آپ اس طرح کی گفتگو سنیں تو ہرگز یہ خیال ذہن میں نہ لے کر آئیں کہ یار یہ تو حدیث ہی نہیں ہے شاید.
ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کے منکر ہو جائیں، اور معاذ اللہ جو حدیث کے منکر انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، کیونکہ حدیث ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ ساری عمر قرآن کے اندر ٹکرے مارتے رہیں گے، آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ساری عمر اقیم الصلاۃ پڑھتے رہیں، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، تو کیسے قائم کریں گے یار؟ ساری عمر یہ پڑھتے رہیں وہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تو کیسے دیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین گویا کہ انکمپلیٹ رہے گا۔ حدیث کے ساتھ قرآن کی تفسیر ہے گویا کہ، اور حدیث کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا سوشل میڈیا کا دور ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا بھی زمانہ آئے گا جو تمہارے پہلے لوگوں نے حدیثیں نہیں نہ سنی وہ تم سن رہے ہوگے، اور عمومی طور پر وہ حدیثیں جھوٹی ہوں گی، اور فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر حوالہ کے حدیث نہیں آگے فارورڈ کرنی چاہیے۔ حدیث آتی ہے ہمیں، جناب کئی لوگوں نے گروپ بنائے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر حدیث ہے، ایک حدیث بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آگے اس کو فارورڈ کریں، آپ کو ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حدیث واقعی فارورڈ کرنے سے، حدیث پڑھنے سے، حدیث کو آگے بھیجنے سے واقعی ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ہونی حدیث چاہیے یار۔ ایسا نہ ہو کہ من گڑت خود ساختہ بنا کر، جس طرح ابھی ربیع الاول کا موسم جو ہے آنے والا ہے، اگلا مہینہ انشاءاللہ کون سا ہے، اور سفر میں یہ ایک بات جو ہے وہ گردش کرنا شروع کر دیتی ہے، جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دی اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کوئی نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، تحقیق نہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، کوئی بات نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ قوالوں کے بنائے ہوئے، نعت خانوں کے بنائے ہوئے زاویے ہیں جن کا حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے اپنے سارے کے سارے دانت شہید کر لیے تھے، جنت سے ان کے لیے کیلا آیا تھا، یہ کوئی بات نہیں، یہ بنے بنائے واقعات ہیں۔ یار آپ توجہ کریں، ذرا سوچیں کہ قرآن نے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور حضرت ویسے کرنی جیسی شخصیت جو خیر التابعین ہے، تو کیا وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو شہید کر لیں گے؟ جی ان کا عشق تھا، اچھا کیا عشق تھا؟ غزوہ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کہا لی، وہ بے خبر انسان، سرکار کے دندان مبارک نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا ایک کنارہ، پورا دانت نہیں، کیونکہ پورا دانت کا شہید ہونا، نکل جانا، جھڑ جانا، یہ عیب ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی بے عیب یار، سرکار میں کوئی عیب نہیں، یہ تو عیب ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس کے دانت جھڑ جائیں وہ مطلب دیکھنے میں اچھا نہیں محسوس ہوتا، تو سرکار کے دندان شریف کا ایک کنارہ جو ہے، ایک سائیڈ، وہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے الگ ہوئی، شہید تو ہوئی نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں اور ہم انہیں عقیدت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانے بڑی مرتبہ سفر کرنے کا موقع ملے نا تو بسوں میں، رکشوں میں، ویگنوں میں یہ جو ہے قوالی نعت کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو وہ جو ہے وہ فجر ہی طلوع نہیں ہوئی تھی، ہم نے اسی طرح جو ہے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے حدیث، سب سے بنیادی چیز ہے قرآن۔ یاد رکھیں اہل سنت کا جو نظریہ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، ہم مسائل کو کس طرح لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہے قرآن، پھر ہے حدیث، پھر ہے
اجماع اور پھر ہے قیاس۔ ہم نے سب سے پہلے جو مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے وہ قرآن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے، اگر قرآن میں اس کی تفصیل ہمیں نہیں مل رہی تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، حدیث میں بھی نہیں ملی تو پھر ہم اجماع امت کی طرف، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین یا امت کے اجماع کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں بھی نہیں ملی تو پھر علماء کے قیاس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ نکالنے کی دلیل یہ ترتیب ہے، اس طرح مسئلہ نکالا جاتا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی قانون ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے ہاں بنیادی جو کتاب ہے نا اصول فقہ کی، اصول شاشی، نور الانوار، یہ بنیادی کتابیں ہیں، ابتدائی کتابیں۔ اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مباح ہیں، جو دلیل ہوتی ہے وہ حرام پر ہوتی ہے۔ کس کے اوپر دلیل ہوتی ہے؟ حلال پر نہیں۔ کس کے اوپر؟ بولیں ذرا، کس کے اوپر؟ دیکھیں قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے وہ حرام چیزوں کو بیان کیا، احادیث میں واضح طور پر حرام چیزوں کو بیان کیا، حلال چیز کی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ مجھ سے آ کر کہیں گی چائے پینے کی کیا دلیل ہے، بریانی کھانے کی کیا دلیل ہے، مسجد میں کارپیٹ، لائٹنگ، پنکھے، اے سی، بخاری شریف کتابی شکل میں، اور مدارس کا نصاب، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو بھائی میں دلیلیں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، میں کہوں گا تم یہ کہہ رہے ہو ناجائز ہے تو تم دلیل لے کر آؤ۔ ہمارے بولے والے مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کو کہا جائے نا یار یہ جائز نہیں، یا یہ تم عمل کرتے ہو، جس طرح یہ 11ویں مناتے ہو، 12ویں مناتے ہو، جمعرات کا ختم دلاتے ہو، تو وہ کہتا ہے دلیل یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہ ہم نے نہیں بتانا، اس نے بتانا ہے، کہ یہ تم نے بتانا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ منع ہے۔ منع کے اوپر دلیل ہوتی ہے، جائز کے اوپر دلیل نہیں ہوتی۔ کس کے اوپر دلیل ہوتی ہے؟ اگر آپ جائز چیز پر بھی دلیل ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ سواری کس پر کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، لے کر آئیں حدیث سے۔ ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، لے کر آئیں ذرا حدیث سے۔ آپ کپڑے کون سے پہن رہے ہیں، لے کر آئیں ذرا حدیث سے۔ آپ کام کیا کر رہے ہیں، لے کر آئیں حدیث سے۔ او بھائی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ جو فقہائے کرام نے جنہوں نے زندگیاں صرف کی ہیں، صحابہ کرام نے جنہوں نے قانون بتائے ہیں، ان کے بتائے ہوئے قانونوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب بتایا یہ اجماعی عقیدہ اور اصول ہے کہ دلیل جو ہوتی ہے وہ منع پر ہوتی ہے، حلال چیز پر دلیل نہیں، جائز چیز پر دلیل نہیں۔ کس پر دلیل ہوتی ہے؟ منع پر، حرام چیز پر۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے حرام کو واضح طور پر بیان کیا ہے، واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ حلال چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہیں؟ حلال چیزیں ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں۔ تو یہ اصول فقہ ہیں، یہ قرآن و احادیث کے اصول ہیں۔ ہم نے ان اصولوں کو دیکھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ پریشان نہ ہو جایا کریں۔ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ اگلا بندہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار، وہ آتے ہی یہ سوال کرے گا ختم شریف کہاں لکھا ہے، مجھے یہ دکھا دو۔ بھائی ختم اردو کا لفظ ہے، پورا قرآن پاک ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو یہ ختم وہ دوسرے معنی میں آتا ہے، ختم وہاں اختتام کے معنی میں آتا ہے، ہمارے یہاں ایصال ثواب کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ آگے سے یہی سوال کرنا یار یہ ذرا بتانا کہ منع کہاں لکھا ہے۔ وہ کہے انگوٹھے چومنے پر کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس دلائل ہیں، ہر چیز کے دلائل ہیں، لیکن آپ آگے سے فوراً یہ سوال تو کریں نا یار، سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ یار تم منع کر رہے ہو نا، تم کہتے ہو یہ منع ہے، یہ 11ویں شریف منانا منع ہے، اچھا یہ ذرا مجھے دکھانا ذرا کہاں لکھا ہے منع۔ بھائی قیامت آ جائے گی وہ آپ کو منع نہیں دکھا سکے گا، اور سمجھدار ہوا تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات بھی نہیں کرے گا۔ یار اس کو سمجھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ دین کے مبادیات کیا ہیں، قرآن و احادیث سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں منع ہیں اور کون کون سی چیزیں جائز ہیں۔ منع پر جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے
دلیل میرے ذمے تھی اور میں الٹا اس سے مانگ رہا ہوں. آج بھی الحمدللہ 11ویں شریف کا ہی پروگرام ہے. ہمارے عرفان بھائی جو ہے انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا, 11ویں شریف مانا یہ مناتے ہیں. تو اب انہی کے پاس کوئی آ کر کے یار عرفان صاحب آپ ہر ماہ 11ویں مناتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی اب ہر بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اہل سنت کے اندر کہ وہ قرآن و حدیث سے فوراً جو ہے وہ دلائل نکال کر دے. تو یہ تو کم از کم جواب دے سکتا ہے یار یہ منع کہاں لکھا ذرا بتا نا. اللہ رسول کا نام لینا ہے, بزرگان دین کا نام ہی لینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں میرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. یہ منع کہاں سے آ گیا؟ بھائی تو دکھا دلیل اس کے ذمے تھی, الٹی گنگا بہنا شروع ہوئی, وہ ہم سے دلیل مانگ رہا ہے, اور 11ویں کی دلیل دو. بھائی ہم دلیل دیں, دلیل تیرے ذمے ہے, تو لے کر آنا دلیل. وہ الٹی گنگا جو ہے نا یہ بہنا شروع ہوئی ہے, اس الٹی گنگا کو ہم نے سیدھی گنگا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیدھی گنگا, یعنی سیدھی طرح پانی بہے, سیدھی طرح اس کو پتا ہے, اس کو سمجھ اور شعور آئے یہ چیز ہے میں غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ عقیقے کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں. قربانی کے جانور جو بکرا کی جن سے ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ 1 سال. اور جو گائے کی جن سے ہے اس کی عمر 2 سال. اور جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال. اور اسی طرح یہ بے عیب ہونا چاہیے. اسی طرح کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے. اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیز ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور. عقیقہ ہے, قربانی ہے, دم ہے, کفارہ ہے. کفارے کے اندر بھی بسا اوقات قربانی آتی ہے. تو یہ چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور. جب ہم اللہ کے حضور جو چیز پیش کریں گے اس کا بے عیب ہونا چاہیے. عیب والی چیز اللہ کے حضور